ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں بات کرنے کو کہا۔ رسول نے فرمایا، میں وہ ہوں جس کے آنے کے لیے ابراہیم نے دعا کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت دی۔ یہ مندرجہ ذیل قرآنی آیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی کہ ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو تورات میں مجھ سے پہلے نازل ہوا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہے، خدا کے رسول کی توقع تھی۔ تمام سابقہ انبیاء نے اس کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی۔ قرآن خاص طور پر بتاتا ہے کہ خدا نے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ وہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے بعد آنے والے رسول کی مدد کریں گے اور جو پیغام وہ لائے ہیں اس کی تصدیق کریں گے۔ اگرچہ تحریف اور رد و بدل کا نشانہ بنایا گیا ہے، تورات، انجیل اور زبور کے موجودہ نسخوں میں اب بھی حضرت محمد کی طرف اشارہ کرنے والی آیات موجود ہیں۔ مرحوم حسین جسری نے اس طرح کے 114 اشعار پائے اور انہیں اپنے رسالہ الحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ ہم یہاں چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اس سے شروع کرتے ہیں، خداوند سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، وہ کفاران سے چمکا۔ استثناء، اس سے مراد بالترتیب موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کی نبوت ہے۔ سینائی وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ نے خدا سے بات کی اور تورات حاصل کی۔ سیر، فلسطین کا ایک مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ فاران وہ جگہ ہے جہاں خدا نے آخری بار اپنے آپ کو نبی محمد پر وحی کے ذریعے انسانیت کے سامنے ظاہر کیا۔ پاران مکہ میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ تورات، پیدائش 21:19-21 میں اس کا ذکر صحرائی علاقے کے طور پر کیا گیا ہے جہاں ہاجرہ کو اس کے شوہر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ زمزم کا کنواں بھی وہیں واقع ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دیا جو اس وقت فاران کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک غیر آباد جگہ تھی۔ تورات میں ایسی واضح پیشین گوئیوں کی وجہ سے یہودی آخری نبی کی توقع کر رہے تھے اور جانتے تھے کہ وہ مکہ میں ظہور پذیر ہوں گے۔ 1944 میں لندن میں شائع ہونے والے عربی ورژن کے مطابق استثناء کی آیت جاری ہے، وہ ہزاروں مقدسین کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں آگ کی کلہاڑی تھی جس کے 2 کنارے تھے۔ اس آیت سے مراد پیغمبر موعود ہے جس کے بہت سے اصحاب اعلیٰ درجے کے ہوں گے اور انہیں اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت بھی دی جائے گی۔ مندرجہ ذیل آیات بھی ان کے آنے کا وعدہ کرتی ہیں۔ رب نے مجھ سے موسیٰ سے کہا، وہ جو کہتے ہیں وہ اچھا ہے، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں اب جیسا ایک نبی برپا کروں گا، میں اپنی بات اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ ان کو وہ سب کچھ بتائے گا جس کا میں اسے حکم دیتا ہوں۔ کوئی میری بات نہیں سنتا جو نبی میرے نام سے کہتا ہے میں خود اس کا حساب لوں گا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ اب جیسا نبی ان کے بھائیوں میں سے ہے، اس سے مراد اسماعیل کی نسل سے نبی ہے کیونکہ اسماعیل بنی اسرائیل کے جد امجد اسحاق کے بھائی ہیں۔ واحد نبی جو موسیٰ کے بعد آیا اور کئی طریقوں سے ان سے مشابہت رکھتا تھا، مثلاً ایک نیا قانون لانا اور اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہم نے تم پر ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ عبداللہ بن عمرو، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ سونے میں کوتاہی نہ کرنے اور صرف متبادل دنوں میں روزہ رکھنے کی تنبیہ کی تھی، کہا جاتا ہے کہ پچھلے مذاہب کے لوگوں کے لیے یہ بات عام تھی کہ اللہ ایک نبی بھیجے گا انسانیت کے لیے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کے طور پر۔ میں نے ذاتی طور پر تورات میں ان کے بارے میں یہ آیات پڑھی ہیں، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور عام لوگوں کے لیے سہارا اور پناہ گاہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے تمہیں متوکل کہا ہے، خدا پر توکل کرنے والا۔ وہ بدتمیز،
پیچھے ہٹنے والا اور غصہ کرنے والا اور گلیوں میں چیخنے والا نہیں ہے۔ وہ برائی کو برائی سے نہیں ٹالتا، اس کے بجائے وہ عذر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ خدا اس کو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس کے ذریعے بھٹکنے والی قوم کو یہ اعلان کر کے راست پر نہ لائے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس رپورٹ کی تصدیق عبداللہ بن سلام اور کعب الاخبار نے کی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی برادری کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم داؤد کے زبور میں بھی محمد کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ سمندر سے سمندر تک اور دریا سے زمین کی انتہا تک حکومت کرے گا۔ صحرائی قبیلے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے بادشاہ اور دور دراز کے ساحلوں کے بادشاہ اسے خراج پیش کریں گے۔ سبا اور سبا کے بادشاہ اسے تحفے پیش کریں گے۔ سب بادشاہ اس کے آگے سجدہ کریں گے اور تمام قومیں اس کی خدمت کریں گی، کیونکہ وہ فریاد کرنے والے محتاجوں کو، مصیبت زدہوں کو جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ کمزوروں اور مسکینوں پر رحم کرے گا اور محتاجوں کو موت سے بچائے گا۔ وہ انہیں ظلم اور تشدد سے چھڑائے گا، کیونکہ اس کی نظر میں ان کا خون قیمتی ہے۔ وہ دیر تک زندہ رہے۔ سبا کا سونا اسے دیا جائے۔ لوگ ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور دن بھر اسے برکت دیں۔ ملک بھر میں مکئی پھیلنے دو، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر یہ ڈول سکتا ہے، اس کا نام ابد تک قائم رہے۔ یہ سورج کے طور پر طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ تمام قومیں اس کے ذریعے برکت پائیں گی اور وہ اسے مبارک کہیں گے۔